نفس سے کافروں پہ جب حملہ ہوا تو ظاہر ہے کہ مسلمان اپنی ایمانی طاقت کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، تو کفار کو مقابلہ نہ کیا، انہوں نے وہ پیچھے ہٹتے چلے گئے. پیچھے یہاں تک کی کیفیت یہ ہو گئی کہ ایسا لگا کہ مسلمان جنگ جیت گئے. اور جب کافر بھاگ رہے تھے تو اپنے گھوڑے چھوڑ کے جا رہے ہیں، چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنی تلواریں چھوڑ کے جا رہے ہیں، سرے چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یوں اس انداز سے وہ آگے چلتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ جب مسلمان جو اوپر موجود تھے پہاڑ کی طرف، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان اب کامیابی کی طرف چلے گئے تھے، تو ان مسلمانوں نے کیا کیا کہ اپنی جگہ چھوڑ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے آ گئے اور یہ گمان کیا کہ ہم گویا کہ جنگ جیت گئے ہیں. اب جنگ جیت گئے ہیں تو لہٰذا اب حضور کا فرمان یہی تھا کہ جب تک ہم جنگ نہ جیتے تو تم یہاں رہنا، لہٰذا اب یہ لوگ بھی چلے گئے. اب جب یہ یہاں سے گئے تو اب کافر آگے بھاگ رہے ہیں، مسلمان کے پیچھے جا رہے ہیں. اب یہ کیفیت چل رہی ہے کہ مسلمان ان کے پیچھے تعاقب کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور وہ اپنا سامان، اپنے گھوڑے سب چھوڑ کر بھاگتے چلے جا رہے ہیں. حضرت خالد بن ولید جو اس وقت کفار کے لشکر میں تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت تک، آپ کفار کے لشکر میں تھے، تو آپ نے اچانک سے دیکھا، کیونکہ آپ بڑے جواں مرد بھی تھے اور جنگوں کی حکمت عملی کو بھی سمجھتے تھے، آپ نے اس وقت اندازہ لگا لیا کہ اگر ہم پیچھے سے حملہ کریں تو ایک طرف یہ مکے کے لوگ ہیں، ایک طرف ہم پیچھے سے حملہ کریں گے تو یہ مسلمان بیچ میں ایک سینڈوچ کی طرح ہو جائیں گے، انہیں ہم کچل کے رکھ دیں گے. لیکن جب آپ پیچھے کی طرف گئے تو آپ نے دیکھا کہ اوپر ایک صحابہ کا دستہ موجود ہے، وہ تیر ہاتھ میں لیے موجود ہے، خبردار جو کوئی دشمن بڑا تو تیر ماریں گے. اب آپ نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ وہ جو تیر انداز وہاں موجود تھے وہ بھی سب نیچے اتر گئے، اب پیچھے کا میدان خالی ہو گیا، تو آپ نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور لینے کے بعد مسلمانوں کو پیچھے سے آ کر حملہ کیا. اب جب مسلمانوں کو پیچھے سے حملہ کیا، مسلمان تو اس بات پر تھے کہ پیچھے ہماری ایک ٹیم موجود ہے جو ہمیں کور کر رہی ہے، ہمارا دفاع کر رہی ہے. لیکن جب پیچھے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کو شہید کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. دیکھا تو خالد بن ولید لشکر کے ساتھ ہے، یعنی ان صحابہ کرام علیہم رضوان جنہوں نے جگہ چھوڑی تھی، اب ان کی جگہ چھوڑنے کی وجہ سے مسلمانوں پر یہ کفار یہاں سے مسلط ہوئے. اچھا، جب مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں اور پیچھے کافروں نے حملہ کیا تو مسلمان یوں متوجہ ہوئے ان سے لڑنے کے لیے. جیسے ادھر رخ کیا تو جو کافر آگے بھاگتے ہوئے جا رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ مسلمان پیچھے لڑنے میں مصروف ہو گئے، وہ ان کی طرف بڑھے. تو جو کفار کی پلاننگ تھی وہ یہاں کامیاب ہو گئی. جو کفار کی پلاننگ تھی کہ ان پر کچھ لوگ آگے سے حملہ کریں اور کچھ لوگ پیچھے سے آ کر ان کو انگیج کریں، تو جب یہ معاملہ ہوا تو اب مسلمان کافر کی اس چال کی نظر ہو گئے، ان کافروں کی چال کا شکار ہو گئے کہ بالکل درمیان میں مسلمان موجود ہیں اور کفار ان کے پیچھے بھی موجود ہیں، وہاں بھی موجود ہیں. تو اس دوران تقریباً کہا جاتا ہے کہ 70 یا اس سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ہم شکل صحابی ہیں، یعنی جن کا قد کاٹ، جن کا جو حسن و جمال ہے، جن کا چہرہ حضور سے بہت زیادہ ملتا ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک کافر نے ان پر حملہ کیا، علم اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا تو ان کے ہاتھ کٹ گئے. ان کے ہاتھ کٹے اور جب ان پر حملہ کیا تو یہ نیچے گرے. جیسے نیچے گرے تو ایک کافر نے دور سے گمان کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمین پہ گر گئے. اس نے اعلان کر دیا کہ اے لوگو، تم کامیاب ہو گئے، تم نے مسلمانوں کے نبی کو مار دیا، مسلمانوں کے نبی کو شہید کر دیا. مسلمانوں کے نبی جو ہے وہ اس جنگ میں مارے گئے. جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس افواہ کو سنا تو ان کے دل میں یہ آیا کہ جب حضور تشریف فرما نہیں رہے اس کائنات کے اندر تو ہمارے زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے. انہوں نے جناب کفار پر حملہ کیا اور یہ ہوا کہ کچھ سمجھ میں کس کو نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو قریبی صحابہ تھے وہ قریبی صحابہ حضور کے قریب رہ گئے، جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد حصار باندھ دیا اور باقی صحابہ کرام علیہم رضوان ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے. کہا جاتا ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کا جتنا نقصان ہوا اتنا نقصان مسلمانوں کا کسی اور جنگ میں نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا تھی کہ مسلمانوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ اس افراتفری کے شکار ہوئے. یہاں تک کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم بھی آپس کی مسلمانوں کی تلواروں سے شہید ہو گئے. یعنی کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ایک جنگ کا سما ہوتا ہے، اب آج کل کی جنگ تو نہیں ہے نا، اب ایک دم سے وہاں سے مطلب سینکڑوں افراد ہیں، یہاں سے سینکڑوں افراد ہیں دائیں بائیں، تو کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ کیفیت وہاں پہ بنی جن میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم بھی اسی جنگ کے اندر یہ وہ شہید ہوئے.
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تشریف فرما ہے تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب چند صحابہ کرام علیہم رضوان رہ گئے، جن میں حضرت زبیر بن العوام ہیں جو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی حضرت صفیہ کے صاحبزادے ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان قریب قریب موجود ہیں، اور ان میں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اب یہ لوگ سب حضور کے سامنے موجود ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آنے والے تیروں کو اپنے ہاتھوں پر کوئی لے رہا ہے، کوئی تلوار، کوئی دشمن قریب حملہ کرتا ہے تو تلوار سے وار کو روکنے کے بعد دوسری تلوار سے دوسرے ہاتھ سے اس کے سر کو قلم کر دیتے ہیں۔ تو یوں مطلب سارا معاملہ چل رہا ہے، یہاں تک کہ ایک بدبخت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف پتھر پھینکا جو حضور کے ہونٹوں پر لگا، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے دانت کا جو ایک کونا تھا وہ گر گیا، وہ جھڑ گیا، جس کو رباعی کہا جاتا ہے، یعنی اوپر کی جو دانت ہے ان کا حصہ جو ہے وہ جھڑا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں سے خون نکلا، اور ایک خود ایک کڑی ہوتی ہے وہ آ کر حضور کے چہرے پہ پیوست ہو گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس تکلیف سے زمین پر بیٹھ گئے، اور حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہیں۔ اب ایک طرف تو یہ معاملہ چل رہا ہے، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تیر موجود ہیں، حضور اپنی تلوار سے اپنے تیروں سے کر رہے، یہاں تک کہ جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم میں خون نکلنے کی وجہ سے کمزوری واقع حضور بیٹھے تو آپ نے تیر نکال کر حضرت سعد کو دینا شروع کیے، اور حضرت سعد پہلے نعرہ لگا رہے تھے، یا رسول اللہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ کے رسول مجھ پر میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، جب تک ہم زندہ ہیں آپ کی طرف نہ کوئی تیر آنے دیں گے، نہ کسی تلوار کو آنے دیں گے، نہ کسی دشمن کو آنے دیں گے۔ بار بار کہتے تھے حضور بیٹھ جائیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ تک کوئی تیر پہنچ جائے، کوئی تلوار پہنچ جائے۔ سامنے موجود ہے حضرت طلحہ، یہ اپنا ہاتھ حضور کے آگے کیے ہوئے ہیں، اور علماء نے فرمایا کہ ہم اس وقت یعنی ان کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک ڈھال ہوتی ہے کہ جو تلوار کے وار کو روکتی ہے، ایک ڈھال ہے جو تلوار کے وار کو روکتی ہے اور پلٹ کے بندہ پھر اپنی تلوار سے وار کرتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کے سامنے مثل ڈھال کے تھے، نہ کوئی تلوار حضور تک پہنچ پاتی تھی، نہ کوئی تیر حضور تک پہنچ پاتا تھا، نہ کوئی پتھر حضور تک پہنچ پاتا تھا، اور ان کا رعب و دبدبہ ایسا تھا کہ کوئی دشمن بھی حضور تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی کیفیت ہے، یہاں تک کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے، یا رسول اللہ آپ بیٹھ جائیں کہ ایسا نہ ہو کہ دشمن آپ تک پہنچ جائے، یا دشمن کو آپ نظر آ جائیں وہ تیر سے آپ پہ وار کر دے، اور آپ بار بار تیر نکال کے چلا رہے ہیں، بڑے بہترین تیر انداز سے تیر نکال کے چلا رہے ہیں۔ پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص کے کمان سے تیر ختم ہو گئے تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ترکش سے تیر نکال کر ان کو دیے، اور اس سے حضور یہ فرما رہے کہ سعد تیر چلا تجھ پر محمد کے ماں باپ قربان ہو جائے۔ آپ کیفیت دیکھیے، پہلے وہ تیر چلا رہے ہیں اپنے ترکش سے نکال کے کمان میں لگا کر، عرض کرتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اور تیر چلاتے ہیں، اور جب ان کے تیر ختم ہو گئے تو حضور نے کیا کیا، تیر نکالے ان کو دیے، کہا کہ اے سعد تیر چلا تجھ پر محمد کے ماں باپ قربان ہو جائے۔ آپ اس جملے کا ذرا لطف لیجئے کہ ہم یہ کہتے ہیں حضور آپ پر ہمارا تن قربان، من قربان، جان قربان، آل قربان، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اور اگر حضور کس کے لیے فرمائے اے سعد تیر چلا تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، بتائیے اس صحابی کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ اسی دوران حضرت سید الشہداء امیر حمزہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا ہیں انہیں بھی شہید کر دیا گیا، اور ان کی شہادت کا واقعہ یہ ہے کہ بدر میں حضرت علی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے جو کفار کو چن چن کے مارا تھا، اور بدر کے یہ سمجھیے کہ بڑے جواں مرد ثابت ہوئے تھے، تو احد کے لیے ہر ایک کا یعنی بدر میں کسی کا بھائی، کسی کا شوہر، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کوئی نہ کوئی ان سرداروں میں سے مارا گیا تھا، کافر سرداروں میں سے۔ تو ہندہ ہے، انہوں نے جبیر بن مطعم کے غلام ہیں، انہیں کہا تھا، وحشی ان کا نام تھا، انہیں کہا تھا کہ تم ایک کام کرو کہ اگر تم نے امیر حمزہ کو مار دیا، شہید کر دیا،
تو میں تمہیں اس کے بدلے آزاد کر دوں گی، یہ اتنا مال دوں گی وغیرہ وغیرہ طے کر لیا۔ تو وحشی جو تھا اس کو کوئی بہت بڑا تیر انداز نہیں تھا، نہ کوئی بہت بڑا ایک تلوار اٹھا کے جنگ کرنے والا، لیکن اس کا ایک وار تھا، اس کے بعد ایک پتلا سا نیزہ ہوتا تھا، اور وہ نیزہ اگر نشانہ کر کے کسی کو مار دینا اس کا نشانہ خطا نہیں ہوتا تھا۔ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی فن ہوتا ہے، تو یہ فن اس کے پاس تھا۔ اس نے اس نیزے کو لیا، اور نیزے کو لینے کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے لگا کہاں ہے، یہاں تک کہ کسی نے بتایا کہ وہ دیکھو وہ ادھر موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بارے میں جب یہ سارا معاملہ اس کے علم میں آیا تو غزوہ بدر میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طعیمہ بن عدی کو قتل کیا، اور جب یہ سارا معاملہ آگے چلتا چلا جا رہا ہے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ وہاں پر تشریف فرما ہے۔ اچانک آپ کا پاؤں سلپ ہوا، میدان میں پاؤں سلپ ہوا، اور جو آپ چونکہ زرہ لوہے کا لباس نہیں پہنتے تھے، اپنے جسم پر ایسے لڑا کرتے تھے، اور آپ کی کیفیت ہوتی تھی کہ آپ کے ہاتھ میں 2 تلواریں ہوا کرتی تھی۔ یعنی آج ایک تلوار اٹھانا کتنا مشکل ہوتا ہے، آپ کے پاس 2 تلواریں ہوتی تھی، آپ دونوں ہاتھ سے لڑا کرتے تھے، اور آپ کی نشانی یہ ہوتی تھی شتر مرغ کا جو ایک وہ قلعی ہوتی ہے وہ آپ نے یہاں اپنے تاج میں لگائی ہوئی ہوتی تھی، اور آپ کہتے تھے میں عبد المطلب کا بیٹا حمزہ ہوں، آؤ جس کو مقابلہ کرنے مجھ سے مقابلہ کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر میں یہ 2 سال بڑے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے پناہ پیار فرماتے تھے، اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل نے ایک مرتبہ تکلیف دی کہ اسے اپنی کمان آپ کے سر پہ ماری تھی جس سے آپ زخمی ہوئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گئے ہوئے تھے شکار پر، شکار سیاحت کے بڑے شوقین تھے۔ جب آپ واپس پہنچے تو کسی نے خبر دی کہ محمد بن عبداللہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے اس طرح کا معاملہ فرمایا ہے۔ آپ گئے اور آپ نے ابو جہل کو گریبان سے پکڑا اور اپنی تلوار کا دسہ اس کے سر پہ مارا، کمان اس کے سر پہ مار کر سر کو پھاڑا، اور کہا کہ تو میرے بھتیجے کے ساتھ اس طرح کرے گا، تیری یہ ہمت، تیری یہ مجال، اگر اب تو نے میرے بھتیجے کو کسی بری نظر سے دیکھا تو یاد رکھ یہ تلوار تیرے سر کو تمام کر دے گی۔ اس طرح غصے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حاضروں کے بعد کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، اے میرے بھتیجے میں نے بدلہ لے لیا ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ چچا اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی آپ کے کسی عمل سے میرا دل خوش ہو جائے، آپ اگر واقعی مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، میرے دل کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو جس رب کی طرف میں دعوت دیتا ہوں آپ اس دین کو قبول کر لیجئے۔ میں جس رب کی طرف آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ اس دین کو قبول کر لیجئے، میں سمجھوں گا کہ آپ نے میرے دل کو خوش کر دیا ہے، میں سمجھوں گا آپ نے میری رضا والا کام کرے، کیونکہ میرا مقصود یہی ہے کہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو لے کر آیا جائے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کے 3 دن کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ 2 ہستیاں اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئی، مسلمانوں کی تعداد اس وقت 40 ہو گئی، مسلمانوں کی تعداد 40 ہوئی، تو اس وقت مسلمانوں نے پہلی مرتبہ علی الاعلان بیت اللہ میں جا کر نماز کو ادا فرمایا۔ ان 2 حضرات کے ایمان لانے کی وجہ سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی طاقت اور قوت سے نوازا۔ اسی طرح ایک شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، عرض کیا کہ یار یعنی حضور کی چچا سے محبت دیکھیے۔ وہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، آپ اس کا نام کوئی تجویز فرمائیں، آپ اس کا نام کوئی تجویز فرمائیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت حمزہ وہاں تشریف فرماتے، فرمایا کہ میں اپنے چچا حمزہ سے بڑا پیار کرتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی برکت ملے تو میرے چچا کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھ دو۔ میں آپ کو اہل مدینہ کا یہ عمل بتا رہا ہوں اور بڑے یقین کے ساتھ اس عمل کو بتا رہا ہوں۔ جس کے یہاں لڑکا نہ ہوتا ہو، جس کے یہاں لڑکا نہ ہوتا ہو، وہ یہ ارادہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اب کوئی خوشی عطا فرمائی، اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حمل سے اسے بیٹا عطا فرمائے گا۔ یہ بزرگوں نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت رکھی ہے کہ اگر کوئی ارادہ کرے ان کے نام پہ اپنی اولاد کا نام رکھنے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور بیٹے کی نعمت سے نوازے گا۔ اور یہ صرف میں کہی ہوئی بات نہیں کر رہا، الحمدللہ میں نے کئی لوگوں کو یہ بتایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس حمل سے حمزہ ہی عطا فرمایا ہے۔
یہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بڑا فیضان ہے۔ تو آپ کو اس وحشی نے جو ہے وہ نیزہ مارا جو آپ کی ناف کے نیچے سے نکل کے پچھ سے نکل گیا، تو آپ گرے، آپ نے دیکھا سامنے دشمن موجود ہے، پھر کھڑے ہوئے تلوار لے کر، لیکن آپ مقابلہ نہ کر سکے کیونکہ خون زیادہ بہہ گیا اور آپ وہاں شہید ہو گئے۔ یہاں تک کہ آپ کی ایک کیفیت ہوئی کہ آپ کے کانوں کو کاٹا گیا، آپ کی آنکھوں کو نکالا گیا، آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، وہاں سے کلیجے کو نکالا گیا اور پھر ہندہ نے اس کو پرو کر اپنے گلے کے اندر ڈالا۔ تو یوں اس انداز سے مسلح کیا گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کی میت کو دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا، آپ مجھے بہت عزیز ہیں، آپ مجھے بہت پیارے تھے، آپ اپنے خاندان کے لوگوں کی کفالت کرنے والے تھے، آپ رشتہ داروں کا خیال کرنے والے ہیں، چچا آپ کے دنیا سے جانے کا مجھے بڑا دکھ ہوا ہے اور آپ بہت غمگین ہوئے، بہت رنجیدہ ہوئے۔ یہاں تک کہ حضرت زبیر بن العوام جو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھیدار بھائی ہیں، ان تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے یہ خبر اپنی والدہ کو پہنچایا تھا، صفیہ جو حضور کی پھوپھی ہیں، ان کو یہ خبر پہنچائی جو اسلام لا چکی تھی، وہ آئی اپنے بھائی کی میت کو دیکھنے کے لیے۔ جب وہاں سے آ رہی تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا زبیر کو کہ انہیں روک دو کیونکہ حضرت صفیہ اپنے بھائی کی اس حالت کو نہ دیکھ سکے گی۔ یہاں تک کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سب سے آگے رکھا نماز جنازہ کے لیے، اور کہا جاتا ہے کہ 70 صحابہ جو شہید ہوئے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے قبل آپ کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جہش، یہ بھی حضور کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، اور ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، یہ ان دونوں کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ بعد میں کہا جاتا ہے کہ 10 کر کے جو ہے وہ میتیں رکھی گئی اور آگے پیچھے نماز جنازہ ادا کی جاتی رہی۔ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ ہر شہید کے ساتھ ایک شہید کا جنازہ پڑھا جاتا رہا اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت وہیں پہ رکھی رہی، اور کہا جاتا ہے کسی شخص کی میت پر اگر جنازے کی نماز سب سے زیادہ پڑھی گئی ہے تو وہ ایک ہی ہستی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کی میت پر 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ 70 مرتبہ نماز جنازہ ادا کی گئی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کی نماز جنازہ ادا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے تاریخی کلمات ارشاد فرمائے تھے، اور وہ الفاظ کیا تھے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوں عرض کیا تھا، اے میرے چچا، اے حمزہ، اے رسول اللہ کے چچا، اللہ اسد اللہ و اسد الرسول، اللہ اور اس کے رسول کے شہر، اے حمزہ، اے بھلائیوں میں پیش رہنے والے، اے حمزہ، اے کاشف الکربات، رنج و ملال پریشانیوں کو دور کرنے والے، اے حمزہ، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور رسول اللہ کے چہرے سے دشمنوں کو دور بھگانے والے۔ یہ حضور نے اس وقت یہ کلمات آپ کے لیے ارشاد فرمائے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی یہ کیفیت تھی کہ آپ پر 70 مرتبہ نماز جنازہ ادا کی گئی، اور آپ کی یہ کیفیت علماء نے لکھی ہے کہ جب آپ کو کفن دیا جا رہا تھا تو جو چادر آپ کے پاس تھی اسی سے آپ کو کفن دیا جا رہا تھا، اور کیفیت یہ ہے کہ اگر سر ڈھانپا جاتا تھا تو پاؤں رہ جاتا تھا، پاؤں ڈھانپا جاتا تھا تو سر رہ جاتا تھا۔ اس انداز سے آپ کو وہاں پہ جو پاؤں پر جو گھاس وغیرہ ڈال دی گئی، اور آپ کو حضرت عبداللہ بن جہش، یہ دونوں آپس میں رضائی بھائی بھی ہیں، یعنی حضرت سویبہ جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، انہوں نے حضرت امیر حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا، انہوں نے حضرت عبداللہ بن جہش کو بھی دودھ پلایا تھا۔ تو اس اعتبار سے تینوں رضائی بھائی ہوئے یہ۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان دونوں رضائی بھائیوں کو ایک ہی قبر میں رکھا، اور ان کے قریب جو ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی موجود ہے۔ آپ جب جاتے ہیں اور ہم جب جاتے ہیں احد کی طرف تو جو احد کا قبرستان یعنی سمجھیے جو ایک جنگلہ بنا ہوا ہے وہاں آپ کو مختلف پتھر نظر آتے ہیں، تو وہاں ایک قبر میں حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن جہش ہے، ایک جگہ مصعب بن عمیر ہے، اور باقی ایک قبر کے اندر باقی تمام افراد جو ہے وہ جو شہید ہوئے تھے ان کو رکھا گیا۔ آج یہ کیفیت ہے کہ کہا جاتا ہے کہ احد پہاڑ کے دامن میں جو صحابہ تشریف فرما ہے، کوئی شخص جاتا ہے انہیں سلام کرتا ہے، قیامت تک وہ سلام کرنے والے کے سلام کا جواب ارشاد فرماتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے میں کسی دن بعد منگل لکھا بعد بدھ لکھا حضور تشریف لے جاتے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں جا کر
شہدائے احد کے مزارات کی زیارت کیا کرتے تھے۔ بعض علماء نے یہ لکھا کہ ہر سال جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ حیات رہے، اپنی ظاہری عمر کے ساتھ ہی دنیا کے اندر، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال یہ جو دن آتا تھا 15 شوال کا، حضور احد پہاڑ پہ تشریف لے جاتے تھے۔ تو یہ بات علماء نے لکھی ہے اس طرح کی باتیں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جگہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ بعض اوقات کوئی وقت ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی جگہ ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی لمحہ ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی عبادت ہوتی ہے۔ دعا تو اللہ نے قبول کرنی ہے اور وہی قبول فرماتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خاص جگہ، کوئی خاص موقع ہوتا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ برستی ہے، اور قرآن نے اس کو یوں کہا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نیک لوگوں کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ تو وہ نیک بندہ دنیا میں ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر متوجہ ہے، اور اگر وہ قبر میں بھی تشریف فرما ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ہم اپنے والد کی قبر پہ جائیں، والدہ کی قبر پہ جائیں، کہا جاتا ہے وہاں جا کے انہیں احسان ثواب کریں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو جب ماں باپ کی قبروں پہ جا کر دعا قبول ہوتی ہے تو بتائیے جو حضور کے چچا ہے ان کے مزار پہ حاضر ہو کے دعا کرے تو دعا کیوں قبول نہیں ہوگی؟ اور جب یہ حضور کے صحابہ کرام کا مقام ہے تو بارگاہ مصطفیٰ میں جا کر دعا کرنے والا کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ تو بعض جگہ ہوتی ہیں، بعض مقامات ہوتے ہیں، بعض شخصیات ہوتی ہیں، بعض عبادات ہوتی ہیں، بعض ایام ہوتے ہیں جن موقع پر آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء احد کے درجات کو بلند فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ آذان ہوگی، اس کے بعد سنت ادا فرمائیے۔